الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ایک مومن آدمی کی جو علامات بیان کی ہیں، ان علامات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ایک مومن آدمی کو ماننے کا حکم دیا ہے کہ مومن آدمی پیغمبر وقت کی تعلیمات کو بھی مانے، پیغمبر وقت کے سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں، سابقہ انبیاء کی نبوت اور رسالت کو بھی سچا سمجھے اور ان پر اترنے والی وحی کو بھی سچا سمجھے۔ اس لیے ہمارے ہاں جب ایمان کی تفصیلی حالت بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو پہلے اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، اور اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہے۔ معلوم ہوا ایک مومن آدمی کے ایمان کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ پیغمبر وقت پر بھی ایمان لائے اور پیغمبر وقت سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، نبوت اور رسالت میں ان کو سچا جانے اور ان پر اترنے والی وحی کو بھی سچا جانے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے۔ اب سوال ہے متقی کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں، نمبر ایک جن میں یہ باتیں پائے جائیں، نمبر ایک الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں، ہاں جی، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہوں، نمبر تین ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوں اللہ کے دیے ہوئے میں سے، نمبر چار والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان رکھتے ہوں اس وحی پر بھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری اور آپ سے پہلے سابقہ انبیاء علیہم السلام پر اتری، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان ہو۔ تو فرمایا کہ یہ علامتیں جس آدمی میں پائی جائیں تو یہ آدمی مومن ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ تو متقی اور کامیاب اور مومن لوگوں کی نشانیوں میں یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی نبوت اور رسالت کو سچا مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر بھی ان کا ایمان ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان پر جو وحی اتری ان پر بھی ان کا ایمان ہے، وہ آدمی مومن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری اس کو مانیں اور آپ سے پہلے جو وحی اتری اس کو مانیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ باقی رہنا ہوتا، اللہ رب العزت یوں بھی فرماتے ساتھ کہ بھئی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کہ بھئی مومن وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو کہ اس وحی پر بھی ایمان رکھیں جو آپ پر اتری، اس وحی پر بھی ایمان رکھیں جو آپ سے پہلے اتری، اور اس وحی پر بھی ایمان رکھیں جو آپ کے بعد آئے گی۔ حالانکہ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی آنی نہیں تھی، وحی آنی نہیں تھی، اس لیے آپ سے پہلے ہی وحی پر ایمان لانے کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اور حکم فرمایا، اور آپ پر اور آپ کی وحی پر ایمان لانے کا حکم دیا، آپ کے بعد کسی وحی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ساتھ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ان لوگوں کا ایمان ہو، یقین ہو۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت اور رسالت والا سلسلہ نہ ہوگا۔ آپ کے بعد قیامت تو آ جائے گی، کوئی نیا نبی اور نیا رسول نہیں ہوگا۔ تو آپ کی وحی اور آپ سے پہلے وحی کے بعد قیامت کا لانا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تو ہمارے ایمان کی علامات میں، ہمارے ایمان کی نشانیوں میں ایک مومن آدمی کے ایمان اور تقوی کو پرکھنے کے لیے بنیادی جن باتوں کی ضرورت ہے، اس میں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آیا ایک انسان، ایک مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور وحی کے آنے کا انتظار تو نہیں کر رہا؟ اگر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور وحی کے آنے کا منتظر ہو، وہ آدمی نہ مومن ہے، وہ آدمی نہ متقی ہے، وہ آدمی نہ ہدایت پہ ہے، وہ آدمی نہ کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ تو یہ بات یقینی ہے، اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی عقائد میں جس طرح اور بہت ساری باتیں داخل ہیں، یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم جس طرح نبوت اور رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے اور مانتے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو بھی نبوت اور رسالت میں سچا جانتے اور مانتے ہیں۔ اور ساتھ ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی بیان فرمایا اور آپ کی ختم نبوت کو بھی بیان فرمایا۔ آپ کا دیکھو، کسی نبی کو ماننے کا معنی کیا ہے؟ کسی نبی کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس نبی کو اس منصب کے ساتھ تسلیم کیا جائے جو اللہ رب العزت نے اس کو حقیقی منصب عطا کیا ہے۔ اگر آدمی نبی کو ماننے کا دعویٰ تو کرے، لیکن جو منصب اللہ رب العزت نے اس نبی اور رسول کو دیا ہے اس منصب کو ماننے کو تیار نہیں ہے، گویا اس نے اس نبی کو مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 یا دوسری روایت میں اس سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، اور اللہ پاک نے ان انبیاء علیہ السلام میں سے بھی بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس طرح فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہم نے دی ہے۔ اب جب یہ بات طے ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دوسرے انبیاء اور رسل پر بہت سے فضائل عطا کیے ہیں۔ اب ان فضائل کو ماننا ہی آپ کی ذات کو ماننا ہے۔ جو آدمی ان فضائل کو اور آپ کے مناسب کو نہیں مانتا، وہ آدمی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ اس کے ایمان سے خارج ہونے کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں،
تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے آپ کے اس منصب کو تسلیم نہ کیا جو منصب اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا۔ تو آپ کے مناسب میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے آپ کو افضل بنایا، آپ کے مناسب میں ہی یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا اور آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور نیا رسول پیدا نہ ہوگا، نیا نبی اور نیا رسول نہ آئے گا۔ یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دی جگہ جگہ۔ مثلاً دیکھیں معروف آیت جو کہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل کے طور پر پڑھی جاتی ہے، وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا۔ اب خاتم یہ ختم سے ہے، اور ختم مہر کو کہتے ہیں۔ مہر کسی بھی معاملے میں اس وقت لگتی ہے جب ایک چیز کا اختتام ہو جاتا ہے اور اس کے سلسلہ وار کاموں میں جو ہے اس کے سلسلے پر آخری مراحل میں وہ بات گزر جاتی ہے، اس کے بعد مہر لگتی ہے۔ مثلاً دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس لفظ کو اور جگہ بھی استعمال فرمایا ہے۔ تو مثلاً اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مشرکین مکہ سے متعلق ارشاد فرمایا نا جی کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ہاں جی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہے نا جی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم۔ فرمایا کہ دیکھو یہاں مہر کا تذکرہ ہے، تو مہر بڑے بعد میں لگتی ہے۔ دیکھیے میں اس مثال سے آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، آپ نے اپنے کسی عزیز اور دوست کو لیٹر یا خط لکھنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک رجسٹر میں سے ایک ورقہ الگ کرتے ہیں اور اس ورق کے اوپر آپ اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہیں اور اپنے اس عزیز کو اپنا کوئی پیغام دیتے ہیں۔ دینے کے بعد جب وہ اس پہ جو آپ نے لکھنا تھا وہ لکھ لیا تو پھر آپ دکان سے ڈاکخانے سے وہ خط والا لفافہ لیتے ہیں۔ خط والا لفافہ لینے کے بعد جو آپ نے اس اپنے دوست کو، اپنے بھائی اور اپنے عزیز کو لیٹر لکھا اس کو اس خط و لفافے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ پھر جو 3 کونوں والا ایک سلسلہ وہ اپنے لفافے پر بنا ہوتا ہے، تو ڈالنے کے بعد اس کو 3 کونوں والے ایسے پارچے سے کو جو ہے وہ آپ گوند وغیرہ کے ساتھ بند کر دیتے ہیں۔ اب گوند لگا کر جب اس کو بند کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایک طرف جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس لکھتے ہیں اور دوسری طرف اپنے گھر کا ایڈریس لکھتے ہیں بھی خط یہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ جب اس خط کو آپ آگے اور پیچھے سے ایڈریس لکھنے کے بعد لیٹر باکس میں ڈالتے ہیں، ڈاک والے اس خط کو لیٹر باکس سے باہر نکالتے ہیں۔ باہر نکالنے کے بعد وہ 3 کونوں والا حصہ جہاں پہ آپ نے گوند لگائی تھی، لیٹر باکس والے اس اپنا ڈاک خانے والے اس خط کے اس حصے پر جہاں پہ آپ نے گوند لگائی تھی اس کے درمیان میں کچھ اوپر اور کچھ نیچے مہر لگا دیتے ہیں۔ وہ مہر لگاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اب خط کے لکھانے کا یہ سلسلہ یہ پورا ہوا۔ اب مہر لگنا اس بات کی علامت ہے کہ جس آدمی کی طرف یہ خط لکھا گیا ہے اب یہ خط اس کو پہنچ کر رہے گا، اب یہ خط اس کو پہنچ کر رہے گا۔ اب اس خط لفافے کے اندر، خط والے لفافے کے اندر جو چیز اندر موجود ہے لکھی ہوئی اس کو باہر نہیں نکالا جا سکتا، اور جو باہر سے کوئی اور چھوٹی سی پرچی لکھ کر جو ہے اس کے اندر داخل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اللہ رب العزت نے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین فرمایا آپ نبیوں کی مہر ہیں، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اب ایک آدمی اگر چاہے کہ وہ خط لکھا گیا اور خط کے اوپر ڈاک خانے والوں نے مہر لگا دی، جس نے خط لکھا ہے وہی دوبارہ ڈاک خانے میں جائے اور جا کر کہے کہ میں نے اپنے فلاں عزیز کو خط لکھا ہے اور ابھی یہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ مجھے دے دیں، اور میں اس میں کچھ مزید چیزیں بھی داخل کرنا چاہتا ہوں، کچھ مزید پیغامات لکھنا چاہتا ہوں۔ اب ڈاک خانے والے کہیں گے نا اب تجھے خط نہیں ملے گا، اب جس کو لکھا گیا یہ اس تک پہنچ کے رہے گا، اب اس میں تو مزید کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا۔
اور وہ کہے کہ نہیں اب میرا موڈ بدل گیا، میں نے کوئی لڑائی والی باتیں، میں نے کوئی غصے والی باتیں اپنے دوست کو لکھی تھی، لہذا اس میں جو لکھا گیا اس کو نکال کر میں جو ہے وہ اپنا کوئی اور چیز داخل کروں، کہتے نہیں۔ اب معلوم ہوا کہ مہر لگنا آخری مرحلہ ہے، جو چیز اس کے اندر موجود ہے اس کو نکالا نہیں جا سکتا اور باہر سے کسی چیز کو داخل نہیں کیا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول اور خاتم النبیین ہونے کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہوا، اب مہر لگ چکی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئے نبی کو انبیاء کی صف میں ڈالا نہیں جا سکتا، انبیاء کی صف سے کسی آدمی کو کھینچ کر باہر نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا معنی ہے۔ اب جو آدمی ختم نبوت پر ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن اس کا مفہوم اور معنی وہ بیان کرے جس کو پوری امت مسلمہ نے رد کر دیا، یعنی اجرائے نبوت کا قائل بھی ہو اور ساتھ یہ بھی کہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، تو وہ آدمی سوائے اس کے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہ فراڈ کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے۔ اب جو منکرین ختم نبوت ہیں، مرزا قادیانی کے ماننے والے ہوں یا اور حضرات ہوں جو پہلے گزرے یا اس کے ساتھ آج موجود ہیں، بہائی حضرات ہوں، گور شاہی کے ماننے والے ہوں، ذکری حضرات ہوں، جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ کو وہ منصب عطا جو اللہ پاک نے کیا اس منصب کے مطابق آپ پر ایمان نہیں رکھتے، نہ آپ کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، نہ آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اگر آپ کو خاتم النبیین مانتے ہوتے آپ کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا ذہن میں تصور ہی ان کے نہ آتا۔ جب آپ کے بعد نئے نبی کو آنے کا تصور ان کے ذہن میں موجود ہے، انہوں نے آپ کی شخصیت کو مانا ہی نہیں ہے، آپ کی شخصیت کو مانا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، اب آپ کے بعد کوئی نیا رسول نہیں آئے گا اور نیا رسول پیدا نہ ہوگا۔ اب جو حضرات مرزا قادیانی کے ماننے والے خاص طور پہ دیکھیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں اور مرزا غلام احمد کو نبی بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی تمہاری بات قرآن کے بھی خلاف ہے، تمہاری بات سنت کے بھی خلاف ہے، صحابہ کرام کے اجماع کے بھی خلاف ہے، پوری امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے، اور عقل اور نقل ہر اعتبار سے ہی یہ بات غلط ہے۔ اس پر لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دلائل تو وہ ہیں جو ہمارے اسلاف شروع سے دیتے آئے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ختم نبوت، اس میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تقریباً 100 کے قریب آیات وہ ذکر کی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں جی، اور ایسی آیات بھی ذکر کی گئی، ایسی احادیث بھی ذکر کی گئی کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اب ان آیات کو چھوڑ کر، ان احادیث کو چھوڑ کر جو آدمی نظریہ اختیار کرے کہ میں تو خاتم النبیین بھی مانتا ہوں اور کسی نئے نبی کو بھی مانتا ہوں، وہ صرف دھوکہ دے رہا ہے، وہ صرف کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ جب اسلام کی تعلیمات کو اسلام کے نام پہ وہ اور انداز سے پیش کرے، اس کو مسلمان کہنا وہ کسی طریقے سے بھی کسی مسلمان کے لیے گوارا نہیں ہے۔ کفر کی بہت ساری قسمیں ہیں، کفر کی بہت ساری قسم ہے، الحاد بھی کفر کی قسم ہے، شرک بھی کفر کی قسم ہے، ارتداد بھی کفر کی قسم ہے، زندیق بھی کفر کی قسم ہے، زندقہ جسے بولتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کے ماننے والے کفر کی اقسام میں خاص طور پہ زندقہ کا شکار ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں، اسلام کی تشریح وہ پیش کر رہے ہیں جو آج تک نہ کسی مسلمان نے بیان کی، نہ قرآن نے بیان کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ زندیق کہتے اس آدمی کو ہیں جو کہ نام تو کسی خاص دین کو ماننے کا لے لیکن اپنی مرضی سے تشریحات اس کے اندر داخل کر دے اور پھر کہے کہ میں تو پھر بھی اسی کو مانتا ہوں۔ تو مرزا قادیانی کے ماننے والوں کا یہی حال ہے۔ جس طرح ہمارے اکابر ایک مثال دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو
کفر کی قسموں میں دیکھو یہودی بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے، اور مرزا قادیانی کے ماننے والے بھی کافر ہیں، لیکن ان میں اور عیسائی اور یہودیوں میں فرق ہے۔ مرزا قادیانی کے ماننے والے جو ہیں یہ کافر ہیں یہودیوں سے بڑھ کر، عیسائیوں سے بڑھ کر، اس لیے کہ یہودی اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہتا، عیسائی اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہتا، لیکن یہ آدمی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اسلام کی وہ تشریح کرتا ہے جو کہ آج تک کسی نے کی نہیں ہے۔ تو اسلام کی نئی تشریح جو قرآن کے بھی خلاف، سنت کے بھی خلاف اور پوری امت کے نظریے کے بھی خلاف اب یہ پیش کرے تو یہ آدمی کہنے کو اسلام کا نام لے رہا ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ تو اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ دو آدمی ہیں، وہ گوشت بیچ رہے ہیں، ایک طرف ایک آدمی ہے اس نے گوشت کا پھٹا لگایا ہوا ہے، گوشت کی دکان کھولی ہوئی ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے سور کا گوشت دستیاب ہے، اور بیچ بھی وہ سور کا گوشت رہا ہے۔ اب یہ بھی جرم ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جو آدمی اس حرام جانور کے، نجس العین جانور کے گوشت کو بیچ رہا ہے یہ بھی جرم کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس سے بڑا مجرم موجود ہے جس نے اسی کے ساتھ دکان کھول رکھی ہے اور اس نے اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگایا ہے کہ بکرے کا گوشت دستیاب ہے، لیکن گوشت بیچ رہا ہے وہ سور کا۔ گوشت کس چیز کا بیچ رہا ہے؟ سور کا۔ خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے لیکن لیبل کیا لگایا؟ بکرے کا گوشت دستیاب ہے۔ اب وہ آدمی بھی مجرم ہے جو خنزیر کے گوشت کو خنزیر کا گوشت کہہ کے بیچ رہا ہے، اور یہ آدمی مجرم ہے جو خنزیر کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کے بیچ رہا ہے۔ لیکن یہ بڑا جرم ہے اور یہ بڑا مجرم ہے جو آدمی خنزیر کے گوشت کو اپنا بکرے کا گوشت سمجھ کے بیچ رہا ہے اور کہہ کے بیچ رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اب کافر یہودی بھی ہے، کافر عیسائی بھی ہے، لیکن کافر یہ مرزائی بھی ہے، لیکن اس کا کفر اتنا بڑا ہوا ہے یہ اسلام کی مخالفت اسلام کے لبادے میں کر رہا ہے، اسلام کی جڑیں توڑ رہا ہے، اسلام کی کڑیوں کو توڑ رہا ہے اسلام کے نام پہ، اس لیے یہ اس سے بڑا کافر ہے۔ قرآنی آیات کا یہودی جو تھے وہ تورات کی تحریف کرتے تھے، تورات کے آیات کے مطلب کو بگاڑ کے پیش کرتے تھے، لیکن یہ تو سارے کے سارے دین کا ہی انہوں نے تختہ الٹ دیا ہے، ہاں جی، اس لیے ان سے بڑے کافر ہیں۔ اب منصب نبوت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے بات یہ عرض کروں کہ ہمارے اکابر نے یہ بات بھی لکھی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہے، احادیث سے واضح طور پہ ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو اجماع ہوئے ہیں صحابہ کرام کے، ان میں ایک بڑا اجماع جو پہلے اجماع ہوئے یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت یمامہ کے آدمی مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام نے جو اس وقت موجود تھے مسلمہ کذاب کا تعاقب کیا، اس کو بھی ختم کیا، اس کے ماننے والوں کو بھی ختم کیا۔ تو یہ اس بات پہ نہ صرف قولی اجماع ہے بلکہ عملی بھی اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش اسلام اور دین میں موجود نہیں ہے۔ اب یہ بات ہمارے اکابر نے لکھی ہے کہ جب یہ بات قرآن سے ثابت ہے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے اور امت مسلمہ کے اجماع سے ثابت ہے، تو پھر اب کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے دوسرا آدمی اٹھ کر کہے مسلمان ہی کہ تیرے نبی اور رسول ہونے پر دلیل کیا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مدعی نبوت سے دعویٰ نبوت کی دلیل مانگنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلائل تو وہ جو ہمیں قرآن سے معلوم ہو چکے، دلائل تو وہ جو ہمیں احادیث سے معلوم ہو چکے، دلائل تو وہ جو کہ الحمدللہ ہمارے پاس پورے شریعت کے مجموعے میں موجود ہیں، اور شریعت کا مجموعہ، قرآن اور سنت کا مجموعہ اور امت کا اجماع یہی بتا رہا ہے کہ آپ کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے۔ اب اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا ہی فضول ہے۔ جب ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، نئی نبوت کا تصور ہی نہیں ہے، تو پھر دلیل کس بات کی مانگے؟
اس سے جو مدعی نبوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت کا دعوے دار ہے، اس سے اس کی نبوت پر دلیل مانگنا ہی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس لیے ہم مرزائیوں سے مرزا غلام احمد کے نبی اور رسول ہونے پر کوئی دلیل نہیں مانگتے، نہ ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پوری امت کا اس بات پہ اجماع اس بات کے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آدمی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمیں دلائل کی ضرورت نہیں۔ بسا اوقات مرزائی کہا کرتے ہیں کہ جی یہ مولوی لوگ ہماری بات کو سنتے نہیں ہیں، ہماری دلیل تو سن لیں، ہماری دلیل اچھی لگے تو قبول کر لیں، نہ اچھی لگے تو نہ قبول کریں۔ ہم کہتے ہیں نہ ہمیں کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس دلائل الحمدللہ موجود ہیں، ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے، اس موضوع پر تمہاری بات سننا ہی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ احادیث کی کتب میں موجود ہے، تاریخ کی کتب میں بھی، کہ ان کے پاس گمراہ ٹولے کے کچھ لوگ آئے اور وہ آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو جب بیٹھے تو انہوں نے کہا، گمراہ ٹولے نے، کہ حضرت ہم آپ کو قرآن کی کوئی آیت نہ سنائیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے گمراہی والے موقع پر آپ کے سامنے قرآن سے کوئی دلیل نہ پیش کریں، ہم اپنے موقع پر۔ آپ نے فرمایا ضرورت نہیں ہے۔ ان کا اچھا آپ کوئی حدیث نہ سنائیں، آپ نے فرمایا ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، بھائی جس آدمی کے جھوٹا ہونے پر 100% یقین ہے اس سے دلائل کا مطالبہ کیوں کریں گے ہم؟ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت کے دعوے دار ہیں یا نئی نبوت کے دعوے دار حضرات کو ماننے والے ہیں، ان سے دلائل مانگنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے دلائل کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی اب اگلی بات ہے کہ ہم نے ان کا رد قرآن سے بھی کرنا ہے، ہم ان کا رد حدیث سے بھی کرنا ہے، اور ہم نے امت کے جو بڑے اکابر ہیں ان کے فیصلوں سے بھی کرنا ہے۔ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے ان کی دلیل سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا دلیل دیتے ہیں، بھئی ہم کہتے ہیں بھی ان کی دلیل کو چھوڑو، جو دلائل ہم دیتے ہیں تمہیں اس کا علم ہے، اپنے دلائل کا تمہیں علم نہیں ہے، تو وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ اپنے موقع پر وہ بھی تو کوئی دلیل دیتے ہوں گے۔ بھئی دلیل دینا کمال نہیں ہے، دلیل کا ہونا کمال نہیں ہے، دلیل کا صحیح ہونا کمال ہے۔ دلیل دنیا کا ہر گمراہ سے گمراہ ٹولہ دے رہا ہے، کیا دلیل کے بغیر یہودی بات کرتے ہیں؟ کیا عیسائی کے پاس اپنے غلط موقع پہ دلیل نہیں ہے؟ کیا جو لوگ اللہ کی ذات کے منکر ہیں ان کے پاس شبہات اور وساوس اور دلائل نہیں ہیں؟ دلائل تو ہیں لیکن 100% غلط ہیں، وہ ان کی حیثیت سوائے گندے وساوس کے اور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو دلائل سے بات تو وہ بھی کرتے ہیں، ایک سادہ آدمی ایک داہریے کے پاس بیٹھ جائے خدا کی ذات پہ، جب وہ شبہات پیش کرنا شروع کرے گا عام آدمی تو پریشان ہو جائے گا، سمجھے گا بھئی یہ آدمی صحیح بات کر رہا ہے۔ یہودی کے پاس بیٹھے گا تو وہ اپنے غلط موقع پر جو ہے وہ دلائل دینا شروع کرے گا، عام آدمی کہے گا یار یہ تو جو ہے شاید صحیح بات کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے دلائل کو نہ سننے کی ضرورت ہے، ایسے آدمی کے دلائل کے نہ عام طور پہ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کے غلط پراپیگنڈے اور سازشوں کی وجہ سے عام افراد متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ مختلف پیرائے کے ساتھ ان لوگوں کا تعاقب کیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے جو کہ ایک جھوٹے آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والے قادیانی، ان حضرات کا تعاقب ہم آپ حضرات کے سامنے مختلف پیرائے سے پیش کریں گے تاکہ ان حضرات کا جھوٹا ہونا، ان حضرات کا سراسر جو ہے وہ اپنا دین اسلام کے خلاف ایک سازش ہونا ذہن میں بیٹھ جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو جو لوگ نبی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی منصب نبوت اتنا اونچا منصب ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا منصب خدائی کا منصب ہے، اور خدائی اس کے بعد نبوت کا منصب ہے۔
اب اس نبوت کے منصب پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایسے شواہد بیان کیے ہیں، اس منصب نبوت کو تاریخ کے تناظر میں اتنا کھولا ہے کہ جب ہم مرزا قادیانی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، مرزا قادیانی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، تو اس آدمی کا تو عام ایک شریف انسان ہونا بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا ولی ہونا یا اس کا مہدی ہونا یا اس کا مسیح ہونا یا اس کا نبی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ منصب نبوت، منصب رسالت کے جو تقاضے ہیں، اگر اس چیز کو دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی کسی بھی بات پہ پورا اترتا ہی نہیں ہے، کسی بھی بات پہ۔ ہم انبیاء کا تقابل مرزا قادیانی کے ساتھ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ کوئی ان کے مد مقابل کوئی شخصیت ہے۔ ہم بس اوقات جب انبیاء علیہ السلام اور منصب نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں، مقصد ہوتا ہے کہ عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ آدمی تو وہ ہے کہ جس کا جھوٹا ہونا 100% ہمارے سامنے معلوم ہو رہا ہے۔ بعض عام منصب نبوت کے تقاضے اور بعض منصب نبوت کی نشانیاں یا نبی اور رسول کی نشانیاں جو ہے یا علامات موٹی موٹی ذکر کرتے ہیں تقابل میں، تاکہ لوگوں کے سامنے مرزائیوں کا 100% جھوٹا ہونا معلوم ہو جائے۔ دیکھیں، منصب نبوت کے کچھ تقاضے ہیں اور جو ہے نبوت کی کچھ علامات ہیں۔ اگر دیکھا جائے مرزا قادیانی کسی بھی لحاظ سے اس منصب پہ پورا نہیں اترتا۔ مثلاً قرآن کریم میں، احادیث میں اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو انبیاء علیہم السلام کا جو ایک خاص منصب یا ان کے نام کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں۔ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا یا احادیث طیبہ میں ان کا تذکرہ آیا یا سیرت اور تاریخ کی کتب میں ان کا تذکرہ آیا، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں سے کسی بھی نبی کا نام جمع والا نہیں ہے، مرکب نہیں ہے۔ کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے، سب کا نام مفرد ہے۔ سب کا نام کیا ہے؟ مفرد ہے۔ سب انبیاء کا نام مفرد ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے ہیں، لیکن یہ جو منصب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نام جو ہے مرکب ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ غلام احمد کیا ہے؟ مرکب ہے نا۔ جتنے انبیاء آئے، ابراہیم، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، داود، سلیمان علیہ السلام، حضرت نوح، جتنے انبیاء ہیں آپ ان کے نام پڑھتے جائیں، آپ کو سب کے نام کیا ملیں گے؟ مفرد۔ لیکن اس کا نام مرکب ہے، تو نام سے اس کی جڑ کٹ گئی۔ چل ادھر بیٹھ، تیرا نبوت اور رسالت کے سلسلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نبوت اور رسالت کے سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تربیت کرنے والے اللہ رب العزت کی ذات ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ نبی اور رسول کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، سب کے استاد کون ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ رب العزت سے وحی پا کر، تربیت پا کر نبی اپنی امت کی تربیت کرتا ہے۔ کسی بھی نبی اور رسول کا دنیا میں استاد نہیں تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود اس کی سیرت اور اس کی جو اپنا قادیانیوں نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں خود انہوں نے مرزا قادیانی کے استادوں کا تذکرہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے فلاں فلاں چیزیں فلاں آدمی سے پڑھی ہیں، فلاں فلاں چیزیں فلاں آدمی سے پڑھی ہیں۔ اور جب دنیا میں تمام انبیاء علیہ السلام کے استاد موجود نہیں تھے تو مرزا قادیانی کا استاد موجود ہیں، تو پھر اب اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ مرزا قادیانی 100% جھوٹا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام جب جاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی غافل نہیں ہوتے، جب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی غافل نہیں ہوتے، جب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی غافل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی تو دیکھا تھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام ہاں جی انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ نبی غافل ہو کر نہیں سوتا، غفلت کا شکار ہو کے نہیں سوتا، جب کہ امتی سوتا ہے تو وہ غفلت کا شکار ہو کے سوتا ہے۔ یہی وجہ کہ نبی کا خواب وہی اور حجت ہے، امتی کا خواب وہی اور حجت نہیں ہے۔ اب یہاں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی چونکہ غافل ہو کے نہیں سوتا، اس لیے نبی کو کبھی زندگی میں احتلام نہیں ہوتا۔ امتی جو ہے جب سوتا ہے وہ غافل ہو کے سو جاتا ہے، اس لیے اس کو سوئے ہوئے احتلام بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو سوئے ہوئے کسی نبی کی تاریخ میں کسی نبی کے متعلق یہ بات نہیں لکھی کہ کسی نبی کو کبھی بھی احتلام ہوا ہو۔ احتلام جانتے ہیں؟ رات کو سوتے ہوئے، رات کو یا دن کو سوتے ہوئے ہاں جی آدمی کی منی خارج ہو جائے، اس کا نام احتلام ہے۔ ہاں جی تو کسی نبی کو احتلام نہیں ہوتا، لیکن مرزا غلام احمد کی سیرت بیان کرنے والوں نے کہا کہ اس کو جو ہے کبھی کبھی احتلام بھی ہوتا تھا۔ ہاں جی آپ بتاؤ یہ منصب نبوت پر کیسا فٹ آئے گا؟ 100% اس آدمی کے جھوٹا ہونے پر دلیل ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان میں کوئی نبی نامرد نہیں تھا، کوئی نبی نامرد نہیں تھا، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اس کی اپنی تحریرات اس بات پہ موجود ہیں کہ مجھے اپنی نامردی کا یقین ہے، خود اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ جب اس نے خود لکھا کہ مجھے اپنی نامردی کا یقین ہے اور اپنی نامردی کو ختم کرنے کے لیے دوائیاں بھی کھاتا تھا، یہی اس آدمی کے جھوٹا ہونے پر بہت بڑی مہر ہے اور بہت بڑی دلیل ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی اب یہ بات تو ایک الگ رہ گئی کہ جب مرزا قادیانی جو ہے وہ نامرد تھا تو پھر اولاد اس کی کہاں سے آ گئی؟ اولاد کہاں سے پیدا ہوئی؟ تعلقات اس کے کس کے ساتھ تھے؟ اس کی بیوی کس کے ساتھ تھی؟ یہ مسائل تو بڑی الگ کی بات ہے کہ نور الدین صاحب جو ہے وہ کیسے آیا جایا کرتے تھے گھر میں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں یہاں کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے کوئی بھی نبی اور رسول نامرد نہیں تھا۔ یہ ایسا بیوقوف ہے کہ خود اپنی نامردی پر تحریریں لکھ رہا ہے، کئی تحریرات جو ہیں اس کی موجود ہیں جس سے خود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا غلام احمد نامرد تھا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی اچھا اللہ رب العزت نے شعر و شاعری کے متعلق ذکر کیا کہ شعر و شاعری کوئی اچھا مشغلہ نہیں ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ شاعر لوگ اکثر اپنے دماغی توازن کو اعتدال پہ رکھ نہیں سکتے، افراد و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاں جی کسی کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو اس کو جو ہے دنیا کا سب سے بڑا آدمی جو ہے بیان کر دیتے ہیں، کسی کی مذمت بیان کرنے لگتے ہیں تو دنیا کے سب سے نچلے طبقے میں یا زمین کے نچلے گڑھے میں اس کو لے جاتے ہیں، افراد تفرید کے شکار ہیں۔ شعر و شاعری مستقل طور پر جو مشغلے کے طور پر کسی نبی کا منصب نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تمام انبیاء علیہ السلام میں ایک نبی اور ایک رسول بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس کے اشعار کا کوئی مجموعہ تاریخ میں موجود ہو، جس کے اشعار کا کوئی مجموعہ تاریخ میں موجود ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی مستقل اس پہ کتاب ہے در سمین کے نام پہ، وہ اشعار کا مجموعہ ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی کتاب ہے در سمین جو ہے۔ اب یہ منصب نبوت پر کیسے آئے گا؟ پھر منصب نبوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی اب اس کے شعر کیا ہیں؟
شعر تو بڑے ہیں در ثمین کے اندر، تو ایک شعر سنا دوں تو آپ کو اس کی حقیقت یا آپ کو اس کی اوقات کا بھی علم ہو جائے گا کہ اس آدمی کی اوقات کیا تھی۔ اس نے خود در ثمین کے اندر ایک شعر لکھا ہے اپنے متعلق، کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہوں۔ یعنی کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، آپ نے گٹر کا گندا کیڑا دیکھا ہے؟ ہاں جی، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہوں، وہ بھی نہیں ہوں، بلکہ اس سے میری اوقات گری ہوئی ہے۔ اچھا پھر ہے کیا؟ کہتا ہے انسان کی جائے نفرت، انسان کی جائے شرمگاہ ہوں۔ اب جو ہے جائے نفرت، جس شرمگاہ کی طرف آپ کا اشارہ گیا ہوگا وہ کوئی جائے نفرت نہیں ہے، تو لیکن وہ کون سی تھا؟ اب تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے تشریح اس کی کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی جائے نفرت تھی۔ تو جو آدمی اشعار بھی کہے تو ایسے کہے، ہاں جی، تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسے منصب کا حامل آدمی ہوگا جو خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے انسان کی شرمگاہ ہوں۔ جی ایک مرزائی کہنے لگا، کہتا جی اس نے عاجزی کے طور پر یہ بات کہی ہے۔ میں نے کہا بڑی عاجزی ہے سبحان اللہ، کہ جب آگے میں بات عرض کروں گا، کہنے پہ آیا تکبر پہ آیا تو کہنے لگا میں خود خدا ہوں، خدا کا بھی باپ ہوں، ہاں جی، عاجزی پہ آیا تو خود گٹر کا گندا کیڑا بھی نہیں ہے، ہاں جی، وہ انسان کی شرمگاہ بن گیا ہے۔ میں نے کہا تو اپنے آپ کو عاجزی والے یہ الفاظ اپنے لیے پسند کرے گا؟ تو کہہ سکتا ہے کہ میں شرمگاہ ہوں انسان کی؟ کہتا نہیں۔ میں کہا پھر؟ میں نے کہا معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ تھا ہی بیوقوف آدمی، جس کو نہ یہ پتا کہ کیا کہہ رہا ہوں، جس کو نہ یہ پتا کہ کیا کر رہا ہوں، اس کو تم نے جو ہے منصب نبوت کا حامل جو ہے سمجھ لیا۔ یہ تمہاری بے عقلی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ خیر، جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ تشریف لائے، سب انبیاء علیہم الصلوۃ میں یہ بات قدر مشترک تھی، کوئی بھی نبی شاعر نہیں تھا، کوئی بھی نبی شاعر۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی در ثمین کتاب خود اس کے جھوٹے ہونے پر بہت واضح دلیل ہے، جو اشعار کا مجموعہ ہے۔ بات سمجھ آئی جی؟ جی اب جتنے انبیاء علیہم السلام وحی لے کے آتے رہے، جتنے انبیاء علیہ السلام پر وحی آتی رہی، وحی لے کر آنے والے فرشتے کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ جتنے انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی لے کے آنے والے فرشتے کا نام کیا تھا؟ جبرائیل۔ ایسے ہی ہے نا، حضرت جبریل۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے کہ میرے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس کا نام کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کا اس سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو سلسلہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، اس سلسلے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر اس سلسلے سے کوئی دور کا بھی واسطہ ہوتا تو فرشتے کے لیے ٹیچی ٹیچی کی خدمات کی ضرورت نہ ہوتی۔ حضرت جبریل تھک گئے تھے کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے رہے، تو اس کے پاس وحی لے کے آنے والا ٹیچی ٹیچی ہے، تو معلوم ہوا کہ بھائی یہی اس کے جھوٹے ہونے پر بہت واضح دلیل موجود ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس کی وجہ پوچھی گئی، بھی اس کو ٹیچی ٹیچی کیوں کہتے ہیں؟ کہتا ہے یہ ٹچ کر کے جاتا ہے اور ٹچ کر کے آتا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، کیا دماغ تھا! دیکھو ایسے دماغ والے لوگوں کو لوگوں نے اپنا مقتدا مان لیا۔ اب جتنے انبیاء علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے ہیں، سب انبیاء علیہ السلام پر اپنی قومی زبان میں وحی آئی ہے۔ ان کی امت کی جو زبان تھی اسی پر وحی، جو نبی کی زبان تھی اس کی قوم کی زبان تھی، اسی پر وحی جو ہے اسی زبان کے مطابق وحی اللہ رب العزت کی ذات بھیجتی رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر جو صحیفے اترے، جو کتابیں اتری ہیں، ان کی زبان میں اتری ہیں۔
وہی ان کی ہم زبان تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی پیغمبر اور رسول ایسا ہو کہ اس کی زبان کوئی اور ہو، اس کی قوم کی زبان کوئی اور اس پہ وہی کسی اور زبان میں اتر رہی ہو۔ ایسا ایک بھی نبی اور رسول حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں نہیں ملتا۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کے بکواسات کا مجموعہ، نعوذ باللہ تحریفات کا مجموعہ، جو اس نے ادھر ادھر سے باتیں اٹھائیں، قرآن کریم کی آیات کو توڑ مروڑ کر کہتا ہے یہ میرے الہامات ہیں یا مجھ پہ جو ہے یہ وحی اتری ہے۔ اس مجموعے کا نام تذکرہ ہے۔ کیا نام ہے؟ ہاں جی، تذکرہ، تذکرہ قرآن پاک میں نے کلا انہا تذکرہ، ہاں جی، تو تذکرہ کس کا نام ہے؟ قرآن کریم کا۔ تو یہ تذکرہ ہو یا اس کی جتنی بکواسات ہیں تحریری شکل میں لکھی ہوئی، پہلے تو الگ الگ نام سے ہر کتاب چھپی، بعد میں سب کے مجموعے کو روحانی خزائن کے نام سے چھاپ دیا گیا، اس کو در حقیقت شیطانی خزائن کہنا چاہیے۔ تو اس میں بھی کئی جگہ پر جو کہ اس کے الہامات لکھے ہیں، جا کو کہتا جی مجھ پہ وہی آئی ہے، آپ اس کو پڑھو گے آپ حیران ہوگے کہ بھئی اس کے رہنے والا پنجاب گرداسپور کے قصبہ قادیان میں رہنے والا ہے، وہاں کے لوگوں کی زبان کیا تھی؟ ہاں جی، وہاں لوگ عام جو زبان بولتے تھے، ہاں جی، اردو تھی یا پنجابی تھی۔ اب یہ آدمی اگر کوئی بات کرتا اور اس کو اپنا الہام کہتا تو اپنی زبان میں کوئی بات ہوتی تو کوئی کہتا بھی ہاں بھائی پھر بھی جو ہے یہ آدمی کو عقل مند ہے، نبی رسول کا تصور ہی نہیں نا جی، پھر بھی کوئی آدمی کہتا ہے یہ عقل مند ہے۔ اس بیوقوف نے کئی زبانوں کے اندر جو ہے وہ کہا کہ تھوڑے تھوڑے جملے جو نا اس نے یاد کر لیے، کچھ جملے عربی کے یاد کر لیے، کچھ جملے انگلش کے یاد کر لیے، کچھ جملے فارسی کے یاد کر لیے، تو اس کو اس نے شائع کر دیا کہ یہ میرے الہامات ہیں۔ مثلا انگلش کے جملے کہتا ہے مجھ کو الہام ہوا، اللہ رب العزت نے مجھے کہا آئی لو یو۔ ہاں جی، کیا کہا اللہ پاک نے؟ آئی لو یو۔ اب دیکھو اسے کہتے ہیں ولایتی مرغی دیسی بیٹ، ولایتی مرغی دیسی بیٹ۔ بھئی مرغی کی نسل کوئی اور ہے، پیشاب پخانہ کوئی اور کر رہی ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے کہا آئی لو یو، یا مجھے جو ہے اللہ پاک نے کہا آئی شیل ہیلپ یو۔ اتنی انگریزی تو عام طور پہ لوگوں کو آتی ہوتی ہے نا، 4-5 جملے بیچارے کو 8-10 کو آتے تھے، تو اس کو اپنے الہامات اور وحی کے مجموعے میں شامل کر دیا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ کہا ہے آئی شیل ہیلپ یو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب یہ کیا ہے جی؟ مرزے کی وحی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی اس کے جھوٹے ہونے پر واضح دلیل ہے، یہی اس کے جھوٹے ہونے پر واضح دلیل ہے۔ ہم اللہ پاک فرماتے ہیں ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ایسے ہی ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی۔ بھئی جتنے رسول آئے ہیں وہ اپنی قوم کی زبان میں آئے ہیں، اور اس کی قوم کی زبان تھی، اس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا، پورے عالم پوری دنیا کا نبی تھے، اس لیے پوری دنیا کی زبانوں میں ہمارے پیغمبر پر وحی نہیں اتری۔ پوری دنیا کی زبانوں کی جو بادشاہ زبان تھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان تھی، قومی زبان تھی عربی، اس پہ وحی اتری۔ ایسا نہیں تھا کہ کچھ جملے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں عربی کے آگے کچھ فارسی کے آ جائے، زبانیں تو اس وقت اور موجود تھی نا جی، ایسا نہیں۔ تو سچے پیغمبر میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ جھوٹا مدعی نبوت جو ہے اس قسم کی باتیں ہانک کر جو ہے وہ کیوں کرتا ہے باتیں ایسی؟ تاکہ جو ہے لوگ کہیں واہ بڑی علمی شخصیت ہے، کئی جڑا زبان جن وہی آن رہی ہے۔ گل تو تاں سی نا کوئی لمبی چوڑی کو تو گل کرتا پھر انگریزی وچ، ہاں جی، کوئی 2-4 جملے تے اج کل دا ہمارا نرسری اور پریپ کا بچہ بھی جو ہے یا اول کلاس کا بچہ بھی اس سے زیادہ انگریزی جو ہے وہ بول لیتا ہے، جتنے اس طرح چند جملے جو ہیں انگریزی کے بول کر جو ہے وہ کہا کہ مجھ پہ وحی آئی ہے یا الہام ہے میرا۔ اور اللہ اکبر، اتنا قابل ہوتا تو کوئی کام دنیا کے اندر جو ہے یہ کر سکتا۔ ایک وکیل کے ساتھ کلرک کے طور پہ بھرتی ہوا، اس میں بھی ناکام ہوا۔ یہ ناکام کلرک جو کسی دنیا کے کام کا نہیں تھا،
تو وہ آ گیا اس میدان کے اندر کہ جی ہے اب مجھ پہ وحی آتی ہے، میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں کہ بھائی دنیا میں کسی کام کا تو تھا نہیں، اگر تجھے اتنی انگریزی آتی ہوتی تو لڑکی میں ناکام نہ ہوتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہیں تو یہی اس کے جھوٹے ہونے پہ دلیل ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء علیہ السلام آئے تو اپنی قوم کی زبان میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوئے، اللہ رب العزت نے اسی زبان میں ان پر وحی بھیجی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو جب اس کے مجموعہ الہامات جن کو شو کیا گیا، اس کے اندر دوسری زبانوں کے جملے موجود ہیں اور اس کو یہ وحی یا الہام کہتا ہے، تو یہ اس کے جھوٹے ہونے پر واضح دلیل ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی؟ اچھا، آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں، پیغمبر کا یہ منصب ہے کہ پیغمبر کبھی بھی، پیغمبر کا یہ منصب ہے، پیغمبر کبھی بھی غیر عورتوں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات یا جائز تعلقات نہیں رکھتا، علیحدگی میں نہیں ملتا۔ پیغمبر وقت کے پاس اگر کوئی عورت وقت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے بھی، اپنا تربیت کے لیے آئے بھی، تو پیغمبر کبھی بھی علیحدگی میں اس سے نہیں ملتا۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ایک نبی کے معتبر سکہ حالات میں یہ بات نہیں ملتی کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں راتیں گزاری ہوں کسی پیغمبر نے۔ کبھی بھی ایسی بات نہیں ملتی کسی پیغمبر کے متعلق بھی۔ تحریف شدہ کسی کتاب میں کوئی ایسی بات مل گئی کہ کوئی عورت آئی، تو ہم تحریف شدہ کتابوں کو تو ویسے غلط کہتے ہیں نا۔ معتبر کسی کتاب کی بات کر رہا ہوں، کسی نبی سے متعلق بات نہیں ملتی کہ وہ رات کے وقت کوئی عورت جو ہے کسی پیغمبر کی ٹانگیں دباتی ہو، کسی پیغمبر کے پاس جو ہے تنہائی میں کمرے کے اندر ننگی نہ آ رہی ہو۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو قادیانی کہتے ہیں، یہ منصب نبوت پر ہے نعوذ باللہ، کئی ایسی عورتوں کا تذکرہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کی سوانح حیات لکھنے والے لوگوں نے کیا، جو کہ تنہائی میں مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس ہوتی تھیں۔ یہ سیرت المہدی یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کی کتاب ہے، مرزا بشیر احمد ایم اے جسے کہتے ہیں، یہ اس کی کتاب ہے سیرت مہدیہ۔ اس نے اپنے باپ کی سیرت لکھی ہے، تو اس میں کئی ایسی عورتوں کا تذکرہ موجود ہے جو عورتیں غیر محرم تھیں اور وہ ساری رات مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس رہتی تھی۔ کسی نبی کی یہ شان نہیں، کسی نبی کے منصب نبوت کا یہ تقاضا نہیں کہ غیر محرم عورتیں اس کے ساتھ اس طرح کا میل جول رکھے، لیکن مرزا قادیانی کی زندگی میں کئی ایسی عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں بطور مثال کے چند ایک کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ مرزا غلام احمد کے ساتھ کیسی کیسی عورتیں جو ہے رہتی تھیں اور کیا کرتی تھیں۔ کہتا ہے یہی مرزا بشیر احمد اپنی کتاب یہ سیرت المہدی میں کہتا ہے کہ ہاں جی، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا، اب راوی بھی دیکھو، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ راوی ہیں۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین نعوذ باللہ مرزا کی بیوی ہے، استغفر اللہ، حضرت ام المومنین نے ایک دن سنایا کہ حضرت مرزا صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسمات بانو تھی، بانو عورت کا نام تھا۔ اچھا، وہ ایک رات جب کہ خوب سردی پڑ رہی تھی، حضور کو دبانے بیٹھی، چونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی، اس لیے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے، بیڈ کی پٹی۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تھا، بانو آج بڑی سردی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا قادیانی تنہائی میں بیٹھا عورت کے پاس، کہتا آج بڑی سردی ہے۔ اچھا، تو اب اس کی بات سنو، بانو کہنے لگی، ہاں جی
تدے تے تہاڈیاں لتاں لکڑی وانگر ہوئیاں ہیں. پنجابی جو آکھیا نا بھی کیا مطلب، یعنی جی ہاں جبھی تو آپ کی لاتیں یعنی ٹانگیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں. اب وہ دبا کیا رہی تھی، کہتا ہے بیڈ کی جو ہے وہ پلنگ کی جو ہے وہ ایک سائڈ جو ہے وہ لکڑی کو دبا رہی تھی کہ آپ کی ٹانگیں سے یہ لکڑی کی طرح ہیں. آپ دیکھیں یہ بات جو کہی سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 210. ایک غیر محرم عورت رات کو ٹانگیں دباتی ہے. اب وہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی یا لحاف کے اندر سے، یہ بڑی بات کی بات ہے. تو وہاں موجود نہیں تھا، تجھے کیسے پتا کہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی؟ یہ نبی کی شان شان نہیں. بانو بی بی کے ساتھ رات گزارنا. اسی طرح سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 272 صفحہ 273 میں لکھا ہے، ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے مجھ سے بدریہ تحریر بیان کیا، یہ مرزے کا بیٹا کہہ رہا ہے بشیر احمد، کہ مجھ سے میری لڑکی زینب بیگم نے بیان کیا کہ میں 3 ماہ کے قریب حضرت اقدس کی خدمت میں رہی ہوں. گرمیوں میں پنکھا وغیرہ اس طرح کی خدمات کرتی تھی. اس طرح کی خدمات، کاش کہ وہ خدمات بھی بتا دیتی کیا کچھ کرتی تھی. ہاں جی، بسا اوقات ایسے ہوتا کہ نصف رات یا اس سے زیادہ مجھ کو پنکھا ہلاتے گزر جاتی. مجھ کو اس اثناء میں کسی قسم کی تھکان تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ خوشی سے دل بھر جاتا تھا. خوشی تو ہونی ہے. ہاں جی. اور 2 دفعہ ایسا موقع آیا کہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی اذان تک مجھے ساری رات خدمت کرنے کا موقع ملا. پھر بھی اس حالت میں مجھ کو نہ نیند، نہ غنودگی، نہ تھکان محسوس ہوئی. ہوتی بھی کیسے، بلکہ خوشی اور سرور پیدا ہوتا تھا. اسی طرح جب مبارک احمد صاحب، یہ مبارک احمد مرزا قادیانی کا پتر تھا، صاحب بیمار ہوئے تو مجھ کو ان کی خدمت کے لیے بھی اس طرح کئی راتیں گزارنی پڑیں. تو حضور نے فرمایا زینب اس قدر خدمت کرتی ہے کہ ہمیں اس سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے. شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ ہاں جی. اور آپ کئی دفعہ اپنا تبرک مجھے دیا کرتے تھے، تنہائی میں تبرک بھی دیتا تھا. ہاں جی، اور شرمندہ بھی ہوتا تھا کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے. سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 272 صفحہ 373. کوئی بھی آدمی اس عبارت کو پڑھے گا تو سوائے اس کو ہنسی کے اور کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا آدمی غیر محرم عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتا ہے تو پھر اس کو تم کہتے ہو شریف آدمی ہے. اس کو تو شریف آدمی نہیں کہہ سکتے. تو ولی مجدد یا مہدی یا مسیح تو ویسے بڑی دور کی رہ گئی نا. ایک اور دیکھو سنو، کہتا ہے سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 213. میں نے اپنی کتاب میں اسی غور شاہد اور قادریت میں ان واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ باحوالہ ذکر کیا ہے. کہتا ہے مائی رسول بی بی صاحبہ بیوہ حافظ حامد علی نے بواسطہ مولوی عبد الرحمن صاحب جٹ مولوی فاضل مجھ سے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حضرت مسیح موعود، مراد مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں، کہ وقت میں اور اہلیہ بابو شاہ دین رات کو پہرا دیتی تھیں. لو، 2 غیر محرم عورتیں کہہ دیا پہرا دینیاں، مرزا قادیانی کا پہرا دے رہی ہیں. سبحان اللہ، پہرا دینے کے لیے بھی کوئی مرد نہیں ملا اس کو. پہرا بھی عورتوں سے دلواتا تھا. ہاں جی، اب دیکھ لیں ٹانگیں بھی عورتوں سے دلواتا ہے، ساری رات خدمات بھی عورتوں سے کرتا ہے. تو بھئی تیری بیوی کس لیے ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا ہوا تھا کہ میں سونے میں کوئی بات کیا کروں تو مجھے جگا دینا. سبحان اللہ، دیکھو سونے میں بات کروں تو مجھے جگا دینا. میں پتا رہے میں کی گل کردا، کڈا جھوٹا بندہ. ہاں جی، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے آپ کی زبان پر کوئی الفاظ جاری ہوتے سنے اور آپ کو جگایا. اس وقت رات کے 12 بجے تھے. اب دیکھو رات کے 12 بجے جو ہے اس کے پاس موجود ہے. ان ایام میں عام طور پر پہرا مائی فجو، اب اور عورتوں کے نام مائی فجو، منشیانی اہلیہ منشی محمد دین گجرانوالا اور اہلیہ بابو شاہ دین ہوتی تھیں. اب یہ عورتیں پہرا دیتی ہیں رات 12 بجے جو ہے کوئی زبان چوک بک بک نکلی تھی، کوئی جگایا بھی حضرت صاحب تھی بک بک کر رہے ہو. بات سمجھ؟ اچھا، ایک اور جی مائی تابی بھی تھی گھر میں. کتنی عورتیں گھر میں غیر محرم رکھی ہوئی ہیں.
سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 244 کہتا ہے میرے گھر یعنی والدہ عزیز مظفر احمد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم گھر کی چند لڑکیاں تربوز کھا رہی تھیں، اس کا ایک چھلکا مائی تابی کو جا لگا، جس پر مائی تابی بہت ناراض ہوئی اور ناراضگی میں بددعائیں دینی شروع کر دی، اور پھر خود ہی حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کے پاس جا کر شکایت بھی کر دی۔ اس پر حضرت صاحب نے ہمیں بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے سارا واقعہ سنا دیا، جس پر آپ مائی تابی پر ناراض ہوئے کہ تم نے میری اولاد کے متعلق بد دعا کی ہے۔ دیکھو انہوں نے زیادتی کی، یہ اچھا انصاف ہے، بجائے اس کے کہ اپنی اولاد کو ڈانٹتا اس پہ ناراض ہونا شروع ہو گیا، مائی پہ خاک سار عرض کرتا ہے، یعنی کون؟ اس کا بیٹا بشیر کون ہے؟ مائی تابی، اس کا تعارف کروا رہا ہے۔ خاک سار عرض کرتا ہے مائی تابی قادیان کے قریب کی ایک بیڑی عورت تھی جو حضرت مسیح موعود کے گھر میں رہتی تھی اور اچھا اخلاص رکھتی تھی۔ اپنا گھر اس کے پاس رہنے کے لیے نہیں تھا کیا؟ اس کے پاس کیوں رہتی تھی؟ اس کی بیوی اس وقت کہاں ہوتی تھی؟ ہاں جی اچھا ایک اور سنو، سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 244 اور 245 مائی کاکو نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے سامنے میاں عبدالعزیز صاحب پٹواری شیخواں کی بیوی حضرت مسیح موعود کے لیے کچھ تازہ جلیبیاں لائی۔ ہاں جی واہ، دیکھو نا یاری ہوئے ویندی۔ حضرت صاحب نے ان میں سے ایک جلیبی اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ اس وقت ایک راول پنڈی کی عورت پاس بیٹھی تھی، دیکھو ایک اور بکول بیٹھی تھی۔ کیوں بیٹھی تھی بھائی؟ اس نے گھبرا کر حضرت صاحب سے کہا حضرت یہ تو ہندو کی بنی ہوئی ہیں۔ حضرت صاحب نے کہا تو پھر کیا؟ یعنی دوستی سب جائزہ، ہم جو سبزی کھاتے ہیں وہ گوبر اور پخانہ کی کھاد سے تیار ہوتی ہے۔ خوب دلیل دی ہے۔ ہاں جی اس نے کہا یہ ہندو کی بنی ہوئی جلیبیاں کیوں کھاتے ہو؟ ہاں جی وہ کہنا جی اپنا آپ کھانے ہیں سبزیاں تو وہ بھی گوبر دیا بنیا ہوں، گوبر پہنتا اپنا مٹی جدو اپنا تیار ہوں۔ عجیب استدلال ہیں، صدقے جاؤں اس استدلال کے بھی، اور اسی طرح بعض اور مثالیں دے کر سمجھایا۔ ایسی دلیلیں ہوتی ہیں قادیانی کی نا، مرزا قادیانی کی ایسی دلیلیں، جس طرح کی دلیل یہ دی ہے۔ ہاں جی خیر، تو اس طرح کئی عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں، یہ ایک اور سنا دوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ ایک کتاب ذکر حبیب کے نام سے، یہ صادق کے نام سے قادیانی کا ایک مرید تھا جس کو یہ مفتی صادق کہتے ہیں، اس نے لکھی ذکر حبیب کے نام پہ مرزا قادیانی کے سوانح حیات۔ اس کے صفحہ نمبر 38 میں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی عورت بطور خادمہ کی رہا کرتی تھی۔ نیم دیوانی عورت بطور خادمہ کی، جو دیوانی عورت ہے اس کو گھر میں خادمہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں جی، اور خاص طور پہ مرد ایسی عورت سے کام لے رہا ہے، عقل مند ہو یا دیوانی ہو، اس سے کام لینے چاہیے۔ کہتا ہے ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی، سنو جی کیا حرکت کی، کہ جس کمرے میں حضرت بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھڑا رکھا ہوا تھا جہاں نہاتے ہیں، کھڑا رکھا ہوا تھا جس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے، وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر نہانے لگی۔ حضرت صاحب وہ تو بیٹھے کو، ہاں جی اب ایسا کیوں کرنے لگی؟ بے تکلفی ہوگی بھائی، اس لیے حضرت صاحب اپنے کام تحریری میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے، ننگی نہانے لگی اسی کمرے میں۔ تو جو ہے کہتا ہے حضرت صاحب نے کچھ خیال نہ کیا کیا کرتی ہے۔ پھر کس نے بیان کیا کہ اس نے ایسا کیا؟ اور تو کوئی تھا نہیں، وہ نیم دیوانی ہے، وہ بیان نہیں کر سکتی۔ مرزا قادیانی نے دیکھا نہیں ہے، بشیر احمد اس کا بیٹا خود وہاں موجود تھا نہیں، کیسا جھوٹ بولا کہ حضرت صاحب نے توجہ نہ کی؟ حضرت صاحب کی توجہات کا تو کوئی نتیجہ ہو کہ اس کو نہانے کی نوبت پیش آئی ہے۔ ہاں جی اس راز کو آخر افشا کس نے کیا پھر؟ کہ مرزا قادری نے تو دیکھا نہیں، نیم دیوانی عورت بیان نہیں کر سکتی اس بات کو۔ تو دیکھو اللہ پاک جو ہے جب دین چھینتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا بھی کون سی بات بیان کرنے کی اور کون سی بیان کرنے کی نہیں ہے۔ خیر اس طرح کی اور بھی
کئی بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک محمدی بیگم، اس کے ماموں زاد بھائی مرزا احمد بیگ کی 9 عمر لڑکی تھی، اس پر یہ مرزا قادیانی عاشق تھا۔ تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہوگا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں صرف اتنی بات عرض کروں کہ انبیاء کے خواب ایک طرف، مرزا قادیانی کے خواب کو دیکھو، اس پر بڑا عاشق تھا، اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے، لیکن اس کے ماموں کا جو بیٹا تھا مرزا احمد بیگ، وہ شریف آدمی تھا، وہ مسلمان تھا۔ تو وہ جب اس نے انگریز کے کہنے پر اس طرح کی خباستیں پھیلانی شروع کی تو اس کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس نے جو ہے بہت کوشش بھی کس طریقے سے اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دے۔ نامرد آدمی کو تو زیادہ شادی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھو 2 شادیاں اس کی تھی، پھر بھی جو ہے ایک اور کی خواہش تھی۔ اب خواب سنو، اس ہے نامرد اور خواب سنو۔ کہتا ہے کیا دیکھتا ہوں، بات بڑی لمبی ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اسی تذکرہ مجموعہ الہامات میں لکھا ہے کہ ہاں جی، کہتا ہے 25 جولائی 1892 بمطابق 20 ذی الحجہ 1309 روز دوشنبہ، آج میں نے بوقت صبح 4 بجے دن کے خواب میں دیکھا، 4 بجے دن کے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے، اس میں میری والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے۔ تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہوا ہے، اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک گھڑے میں ڈال رہا ہے۔ میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خوش لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی کا کپڑا ہے۔ تصور دیکھو، میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہارات دیے تھے۔ اس نے بڑی پیشن گوئیاں کی، صبح کو بات کریں گے اس کی نا، اشتہارات دیے کہ اس کے باپ نے شادی کر دی تھی اس کی کسی اور سے، اس نے اشتہارات دیے کہ اس کا خاوند مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اشتہارات دیے، مجموعہ اشتہارات میں ایسی باتیں ملتی ہیں جی۔ اس کا نام تھا محمدی بیگم۔ کہتا ہے مجھے لگا کہ یہ وہی عورت ہے جو خواب میں آئی ہے جس کے لیے اشتہارات دیے، لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ آ جاوے، اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی۔ خواب سنو، وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی، اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ فالحمدللہ علی ذالک، سنو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ چلو ویسے حقیقت میں نہ ملی، خواب میں ہی صحیح، ساری زندگی نا بیچارہ پٹک پٹک کے مرتا رہا، ترس کے میری سے شادی ہو جائے، لیکن محمدی بیگم نے کہا جھوٹے کذاب، کسی صورت میں بھی جو ہے وہ نہ تو تیرے دین میں آؤں گی اور نہ ہی جو ہے وہ تیرے ساتھ نکاح کروں گی، بلکہ بڑے بڑے جو ہے وہ ختم نبوت کے جلسوں کے اندر محمدی بیگم جو ہے وہ بسا اوقات پردے میں آیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میں مرزا قادیانی کی جو ہے وہ شخصیت پر کہ وہ جھوٹا کذاب تھا مہر ہوں، کہ میری وجہ سے اس کے کئی باتیں جھوٹی ثابت ہوئیں جو اس نے کہی۔ خیر ایک بڑا موضوع ہے۔ کہتا ہے مجھ سے بغل گیر ہوئی۔ ہاں جی، تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 197۔ تو اب میں بات عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر اور رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس نے تنہائی کے اندر عورتوں کے ساتھ راتیں گزاری ہوں۔ مرزا قادیانی کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک نہیں کئی غیر محرم عورتیں اس آدمی کے گھر میں رہا کرتی تھیں، کوئی ٹانگیں دبانے والی، کوئی پہرا دینے والی، کوئی کمرے میں ننگی نہ آنے والی، ہاں جی، کوئی مائی کاکو اور کوئی بانو اور کسی کا نام رسول بی بی اور کسی کا نام کوئی اور، یہ کئی عورتیں وہاں، بیوی کا تذکرہ نہیں ملتا کہ بیوی وہاں موجود تھی۔ آخر بیوی گھر میں کس مقصد کے لیے لائی جاتی ہے؟ جو آدمی بیوی کو چھوڑ کر ایسی خدمات لیتا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور ایسا آدمی کیسے جو ہے شریف آدمی ہو سکتا ہے؟ مہدی مسیح اور نبوت کے دعوے تو بڑی بات کی بات ہے۔
تو اس لیے یہ ایسے اس کے برے کرتوت، اس کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی بھی قادیانی اس کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور اس کو پڑھانا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا ثواب کا باعث سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ سیرت کا مجموعہ جو مرزا قادیانی کا اس کے بیٹے نے لکھا ہے، کسی اور آدمی نے نہیں لکھا، کوئی اور آدمی کہے جھوٹی باتیں داخل کر دی ہوں گی، تو اس پہ عمل خود قادیانی کیوں نہیں کرتے؟ اس سیرت کی روشنی میں مرزا قادیانی کو شریف آدمی ثابت کرنا مشکل ہے۔ ہم نے کئی جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ بھئی اس کے مہدی ہونے پہ دلائل یا نہ رد پہ دلائل، اس کے مسیح ہونے پہ یا رد پہ دلائل، اور نبوت کے دعوے اور اس کے رد پہ دلائل، یہ بڑی بات کی باتیں ہیں۔ مرزا قادیانی کو اس کی سیرت کی روشنی میں جو اس کے بیٹے نے تحریر کی ہے، ہم دنیا کا گندا انسان ثابت کریں گے۔ اگر اس بات پہ ہمارے سامنے آ کے بات کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ منصب نبوت پہ بات کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ منصب مہدویت پہ بات کرنے والے یا مسیحیت پہ بات کرنے والے، تمہارا ان عنوانوں سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا اور مرزا قادیانی کا ان عنوانات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے مرزا قادیانی کی شخصیت پہ بات کریں گے۔ اس لیے ہمارے حضرت کہا کرتے ہیں، اکثر اپنے بیانات نے ختم نبوت کے سٹیج پر جو حضرت نے بیانات کیے ہیں، بڑے شاہکار بیانات ہیں الحمدللہ، اس میں حضرت خاص طور پہ بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں، نبی اپنی دعوت سے پہلے اپنی شخصیت کو پیش کرتا ہے، پہلے شخصیت کو پیش کرتا ہے، اس کے بعد اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے۔ مرزا قادیانی پہ نبوت کی باتیں یہ بڑی بات کی ہیں، پہلے اس کی شخصیت کو سامنے لائے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کو جمع کیا اور آگاہ کیا اپنی دعوت سے، سب سے پہلے دعوت سے پہلے آپ نے اپنی شخصیت کو پیش کیا کہ بھئی بتاؤ، آج تک میں تمہارے اندر رہا، تم لوگوں نے مجھ کو کیسا پایا؟ میں جھوٹا ہوں کہ سچا ہوں؟ سب لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے آپ کو وجدنا کا صادقہ، ہم نے آپ کو سچا پایا، کھرے تھے آپ، صادق اور امین ہمارے پیغمبر کے لقب تھے، القاب تھے۔ تو دیکھو ہمارے پیغمبر کی شخصیت ہے، اپنی دعوت سے پہلے اپنی شخصیت کو پیش کرتے ہیں، اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو آپ اس کے دعووں اور اس کے دلال کی طرف نہ جائیں، پہلے اس کی شخصیت پر ہمارے سامنے آ کے بات کریں۔ ہم اس کی شخصیت پر اپنی طرف سے الزام نہیں لگائیں گے، تمہاری مرتب کردہ سیرت مادی کی روشنی میں بات کریں گے۔ اگر وہ ایک شریف انسان بھی ثابت ہو گیا، ایک عقل مند انسان بھی ثابت ہو گیا، تو ہم جو ہے ہم کہیں گے کہ بندے کا پتر تھا، وگرنہ جو ہے ہمیں کچھ باتیں کہنے پہ مجبور نہ کرو کہ وہ کون تھا۔ مرزا قادیانی کا ماننے والا مر جائے گا، زہر پی لے گا، تو لیکن کبھی بھی مرزا قادیانی کی شخصیت پہ بات نہیں کرے گا۔ جب بھی کسی آدمی کو مرزائی بنائے گا، کبھی مرزا قادیانی کی سیرت سنا کے مرزائی نہیں بنائے گا، بلکہ جھوٹی اور دجل اور فریب والی باتیں کر کے ادھر اور ادھر کی وفات مسیح کی باتیں اور ادھر کی باتیں کر کے جو ہے آدمی کو ورگلانے کی کوشش کرے گا اور اس کو پریشان کرے گا، کبھی بھی مرزا قادیانی کی شخصیت پہ بات نہیں کرے گا۔ ہم کہتے ہیں نبی کی ذات لوگوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہے نا؟ ہے کہ نہیں یہ بات؟ اللہ پاک نے نہیں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہاں جی فرمایا نا؟ یہ تو خود اس نے بھی یہاں دیکھو، اب یہ ہمارے پیغمبر کی شان ہے کہ یہ آپ کی وحی ہیں، آپ پر اترنے والے الہامات ہیں، لیکن اس نے کہا یہ مجھے الہام ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حالانکہ ہمارے پیغمبر پر اترنے والی وحی ہے، آپ پر اترنے والی وحی، لیکن اس نے کہا کہ یہ مجھ پر اتری ہے، تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خود یہ صفحہ نمبر 81 اسی تذکرے میں کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تجھے الہام ہوا ہے، چلو اس کی اتباع کرو۔ میں دیکھتا ہوں کتنے قادیانی ہیں جو غیر محرم عورتوں کو اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں اور رات کو ٹانگیں دبواتے ہیں، کتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، تم کتنا کا عمل کرتے ہو؟ کتنی کا عورتیں ہیں جو رات کو ساری رات تمہارے پاس رہتی ہیں،
تو کیا تمہاری بیویاں برداشت کر لیں گی کہ غیر محرم عورتیں تمہارے گھر میں رہیں؟ کبھی برداشت نہ کریں گی۔ طلاقوں پر نوبتیں پہنچتی ہیں، ناچاکیوں پر جو ہے وہ بات اترتی ہے۔ پھر ناچاکیاں ان کے اپنے خاندان میں ہوئی ہیں، یہ صرف مرزا قادیانی کے کرتوت نہیں تھے، اس کے بیٹے کے کرتوت تھے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ، ہمارے پاس ابھی کچھ وقت ہے، ہم نے بڑی تفصیل سے اس بات کو کھولنا ہے، قادیانیت ہے کیا، اس پہ بات کریں گے۔ قادیانیت کا کردار کیا ہے؟ ہم پہلے کردار سامنے لاؤ۔ گفتار کی بات بڑی بات کی ہے، پہلے کردار سامنے لاؤ۔ تمہارا کردار ایسا گندا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تمہارا کردار سامنے بیان کیا، ہمارے جو پہلے مرزائی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی وجوہات میں ذکر کیا کہ اس گھر کے اندر بدکاری، لواطت اور زنا کا جتنا بڑا جرم ہو رہا تھا، کائنات کی کسی جگہ پر اتنا بڑا ظلم نہیں ہو رہا تھا۔ لوط علیہ السلام کے زمانے کی جو ہے سدوم کی بستی، اس میں بھی ایسی بدکاریاں اور لواطت نہیں ہوتی تھی جتنی مرزا قادیانی کی آل اولاد اس بات کی قائل تھی اور اس طرح کرتی تھی۔ یہ محض الزام یا دعوے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں اور اس باحوالہ اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ مرزا قادیانی کا ماننے والا جب بھی آپ حضرات سے بات کرے تو آپ سے سامنے وہ بات کرے گا دعوی مہدویت پہ دلائل کی، دعوی مسیحیت کے دلائل کی، دعوی نبوت کے دلائل کی۔ آپ اس کو کہو مہدویت، مسیحیت اور نبوت یہ سارے وہ مراتب اور وہ مناسب ہیں جس پہ بات کرنا ایک شریف آدمی کے لیے زیب دیتا ہے۔ گندے آدمی کی گندی زبان سے یہ باتیں زیب نہیں کھاتی، اس لیے ہم تم سے اس موضوع پر بات نہیں کریں گے۔ پہلے مرزا قادیانی کے کردار پہ بات کر، مہدی ہونا، مسیح ہونا اس کی بڑی بات کی باتیں ہیں، پہلے اس کے کردار پہ بات کر۔ کوئی قادیانی تیار نہ ہوگا، کوئی قادیانی آج تک ہمارے سامنے تیار نہیں ہوا۔ ہم نے بڑی کوشش کی تیار کرے، فوراً نہ چھوڑو، اس بات کو چھوڑو۔ ہم کہتے ہیں جب یہ ہے ہی اس لائق کہ چھوڑے جانے کے لائق ہے اس کی زندگی، تو پھر اس کو نبی بن کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی تو ہادی اور رہنما ہوتا ہے لوگوں کا، اس کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ جب اس کی زندگی کا تذکرہ کرنا اور اس پہ بحث کرنا تم پسند نہیں کرتے تو پھر اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کردار کے اعتبار سے اچھا نہیں تھا۔ عام انسان ہو تو اس سے خطا ہو، اس سے گناہ ہو، ایک الگ بات ہے۔ ایک آدمی کو تم منصب نبوت کا حامل سمجھتے ہو، اس کے متعلق ایسی باتیں کہی جائیں تو اور تم خود لکھنے والے ہو، ہم لکھنے والے نہیں ہیں۔ ایک مناظرے میں ایک قادیانی کہنے لگا ایسی کتابیں تم نے خود سے ہمارے نام سے شائع کر دی ہیں، اس لیے جو ہے ہمارے اندر ہماری کتابوں میں ایسی باتیں نہیں ہیں۔ وہ جس کمرے میں بیٹھے تھے وہ کمرہ بھی قادیانی کا تھا، وہاں کتابیں اس کی لائبریری میں لگی تھیں۔ میں نے کہا میری کتاب میں، حالانکہ یہ اس پہ ربوے کا ایڈریس ہے، اب چراب نگر سے یہ کتابیں ربوے سے ہم نے خریدی ہیں، تو اگر تم کہتے ہو یہ ہم نے شائع کر دی ہیں، وہ تمہاری الماری میں کتاب پڑی، اس کو اٹھا کے لاؤ، وہاں سے دکھاتے۔ اب ہم نے زبردستی وہاں سے کتاب اٹھوائی، میں نے کہا پڑھتا ہوں، میں پڑھنے لگا، وہ پڑھنے نہ دے۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولنا بند کرو، بکواسات کا دروازہ بند کرو۔ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے کافر نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کافر نہیں کہا، ہمیں جو ہے وہ بھٹو نے کافر کہا ہے۔ یہ ایسے شبہات، یہ ان بکواسات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قادیانی کافر نہ ہوتے، قرار نہ دی جاتے کافر، تو پھر بھی یہ کافر تھے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو حکومت کافر قرار دے وہی کافر ہے۔ بھائی جس آدمی کے نظریات اسلام کے خلاف ہیں، اپنا ضروریت دین کا منکر ہے، اس کو حکومت وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ کافر قرار دے یا نہ دے، وہ کافر ہے۔ اب بہائی ہیں، کیا وہ کافر نہیں ہیں؟ ہمارے پارلیمنٹ نے اس کو کافر قرار نہیں دیا، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ ذکری فتنے کے لوگ جو بلوچستان میں ذکری ہیں، ملا محمد اٹکی کو نبی مانتے ہیں، کیا وہ کافر نہیں ہیں؟ ہماری حکومت نے تو اس کو سرکاری کاغذات میں کافر نہیں لکھا، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ یہ ریاض احمد گورشاہ جس نے نبوت کا دعویٰ، پھر خدائی کا دعویٰ، مسیحیت کا دعویٰ، ایسی کئی بکواسات کی ہیں، تو کیا وہ کافر نہیں ہے؟ اگر ہماری حکومت نے اس کو کافر سرکاری کاغذات میں نہیں لکھا تو
کہتا ہے ہمیں اللہ اس کے رسول نے کافر نے کہا، ہمیں جو ہے وہ بھٹو نے کافر کہا۔ ہم کہتے ہیں بھٹو نے کافر نہیں کہا، بلکہ بھٹو بیچارہ مجبور ہوا جب سارے کے سارے تیرے باپ کے کرتوت سب دنیا کے سامنے بیان کیے گئے، پوری صفائی کا موقع مرزا ناصر کو دیا گیا، لیکن مرزا ناصر جو مرزا قادیانی کی آل اولاد تھی اور تمہارا مقتدا تھا، اور پورا صفائی کا موقع دیا، اور اٹارنی جنرل کے سوالات کے جوابات میں جب جج نے کہا بتاؤ ان سوالوں کا کیا جواب ہے، تو مرزا ناصر کی گردن جھک گئی، اس کو جواب نہ بن پایا۔ تو آج تم بکواس کرتے ہو کہ ہمیں بھٹو نے کافر کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، پوری کی پوری صفائی، ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا۔ کتنے دن تک بحث ہوتی رہی، کئی دن تک مرزا قادیانی کی عبارات پہ بحث ہوتی رہی، لیکن مرزا قادیانی کا نائب اس کی آل اولاد نے مرزا ناصر دلائل کا جواب دینے سے جو اس کے کفر پر دیے گئے تو وہ عاری رہا، اور شرمندگی کے ساتھ جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے آگے گردن جھکا لیتا تھا۔ تو آج تم ہمیں کہتے ہو کہ ہمیں مرزا قادیانی، ہمیں اللہ کے رسول نے کافر نہیں کہا، بھٹو نے کافر کہا۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا منصب نبوت کا تقاضا کیا ہے، منصب نبوت کے تقاضے کیا ہیں، منصب نبوت کی علامات کیا ہیں، اس پہ بات چل رہی تھی۔ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں آیا جس نے غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبوائی ہوں، لیکن مرزا قادیانی ایک ایسا جھوٹا اور کذاب ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھے، بلکہ عجیب و غریب قسم کی قصے اور کہانیاں اس کی موجود ہیں۔ تو ایسے آدمی کو کبھی بھی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی شریف آدمی تھا، اور نبوت کی بات تو بڑی بات کی ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ ہاں جی، اچھا، اس پہ میں بات عرض کروں۔ اور بھی دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، منصب نبوت کی بات ہو رہی نا، جتنے نبی آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب انبیاء علیہ السلام ایسے تھے کہ جنہوں نے زندگی کے اندر اپنا جو مشن بتایا، اپنا جو تعارف بتایا، اس میں کبھی تضاد پیدا نہیں ہوا، جو دعویٰ بتایا اس میں کبھی تضاد نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے دعوی میں تضاد نہیں ملتا، لیکن مرزا قادیانی کے دعووں میں آپ کو تضاد نظر آئے گا۔ اس کے دعووں میں کیا نظر آئے گا؟ پہلے اس نے کہنا شروع کیا ولی اللہ ہوں، پھر کہنا شروع کیا میں مجدد ہوں، پھر کہنا شروع کیا کہ میں مہدی ہوں، پھر کہنا شروع کیا میں مسیح ہوں، پھر کہنا شروع کیا کہ میں جو ہوں یہ اپنا نبی ہوں، اور میری نبوت اور رسالت ذلی اور بروزی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تابع ہے۔ پھر کہنا شروع کیا نہیں میں کوئی نیا نبی نہیں آیا، پہلے بھی بڑے نبی آ چکے، مستقل نبوت کے دعوے تک کیے۔ پھر جو ہے کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دوسرا روپ ہوں، محمد الرسول اللہ دنیا میں 2 مرتبہ آئے، ایک 14 سال پہلے اور ایک 14 سال بعد۔ پھر اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو ہے نعوذ باللہ، کہتا ہے کہ یہ خود اس کے تذکرہ الہامات میں یہ باتیں موجود ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق ایسی عجیب و غریب بکواسات کی ہیں دعوی کے اندر۔ کہتا ہے مثلا خود اس نے کہا کہ مجھے الہام ہوا، صفحہ نمبر یہ تذکرے کے اندر صفحہ نمبر اس کا ہے 316، کہتا ہے مجھے الہام ہوا خدا تیرے اندر اتر آیا ہے، خدا تیرے اندر اتر آیا ہے۔ اچھا، پھر صفحہ نمبر 452 میں کہتا ہے کہ الہام ہے خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ ہاں جی، یہ وعدہ ہوا تو اب نازل ہو گیا۔ اچھا، آپ دیکھیں، کہتا ہے کہ تو اپنی صفت بیان کرتا ہے، تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ فی الفور ہو جاتی ہے۔ قرآن اللہ پاک کی صفت ہے نا جی، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ صفت اب یہ مرزا قادیانی اپنی بیان کر رہا ہے، صفحہ 525 اور صفحہ 656۔ اور پھر کہتا ہے کہ اپنا رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، میں نے خواب دیکھا کہ میں خدا ہوں، یقین کیا کہ میں خود واقعی خدا ہوں۔ کہتا فخلقت السماوات والارض، میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وخلقت آدم، اور میں نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اب یہ ساری بات اس کے تذکرے میں صفحہ 195 سے لے کر 200 تک موجود ہے۔
میں نے ایک مناظرے میں یہ بات جو ہے قادیانی مناظر کے سامنے پیش کی. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، دعویٰ خدائی ہے. کہتا ہے یہ خواب کی بات ہے اور خواب کی باتوں پر اعتراض نہ کرو. تمہارے بزرگوں نے بھی خواب دیکھے. میں نے کہا میری بات سنو، ہمارے بزرگوں کا نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، مرزا قادیانی کا نبوت کا دعویٰ تھا. اور جس کو آدمی نبوت تسلیم کرتا ہو اس کا خواب وہی ہوتا ہے. تم نبی مانتے ہو، تمہارے یہاں اس کا خواب وہی ہے، تو پھر بتاؤ کہ یہ کہہ رہا ہوتا یقین تو نہیں ہوا، یہ دعویٰ خدائی کیوں نہیں ہے؟ جس کا اسے جواب کوئی نہ بن پایا. پھر کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کہا ہے انت منی بمنزلتی ولدی، تو مجھے جو ہے میری اولاد کی طرح ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے وہ کافر ہے، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہے وہ کافر ہے، قادیانی مرزا قادیانی کو اللہ کا بیٹا کہے تو مسلمان ہے. ایک دعویٰ اس نے کیا ہو تو پھر آدمی بات کرے. پھر اسی طرح یہ صفحہ 412 میں بات کہی. اب کہتا ہے صفحہ 596 کے تذکرہ کے اندر ہی کہتا ہے کہ اللہ پاک نے کہا تو میرا بروز ہے، تیرا ظہور بعین ہی میرا ظہور ہے، یعنی تیرا آنا میرا آنا ہے. یہ خدائی کا دعویٰ نہیں. کہتا ہے کہ ایک بات لمبا اس نے واقعہ بیان کیا کہ اللہ پاک کی مجھ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے قلم سے دستخط کیے اور قلم چھڑکا تو سیاہی کے دبے جب اٹھا تو میرے کپڑوں پر تھے 133. پھر کہتا ہے اس نے اپنا کچھ لوگوں کے ہاں پیش گوئیاں کی کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا. اس کی صفات بڑی بیان کی. آئے دن جو ہے نئی بات کرتا تھا کہ اللہ پاک نے اس کی یہ صفت بیان کی، یہ صفت بیان کی. کہتا ہے حتیٰ کہ اللہ پاک نے مجھے کہا ہے کہ وہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی شان یوں ہوگی کہ ان اللہ نزل من السماء، گویا کہ اللہ آسمان سے اترا ہے. یعنی وہ ایسا بیٹا ہوگا، وہ ہویا ہی نہیں، وہ پیدا ہی نہ ہوا. جھوٹ اس سے بڑی جو ہے وہ انسان کا جھوٹا ہونا اور کذب بیانی اور کیا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی. صفحہ نمبر 646. اچھا میں تجھ سے ظاہر ہوا، صفحہ 625 تذکرے میں کہا. ہاں جی. زمین و آسمان جیسے میرے ساتھ ہیں ویسے ہی تیرے ساتھ ہیں، صفحہ 626. اللہ پاک کی صفت ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہیں. اب مرزا قادیانی کہہ رہا ہے یہ صفت میری بھی ہے. اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ ہاں جی. کہتا ہے پھر صفحہ 67 میں، 223 میں، 579 میں مرزا کہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے کہا تو ایسے ہی ہے جیسے میری توحید اور تفرید. دیکھو توحید اور تفرید کے دعوے، یہ ایسا الجھا ہوا تصور ہے مرزا قادیانی کے دعووں کا کہ اس کی ایک اتنی لمبی داستان ہے کہ ختم ہی نہیں ہو سکتی. مرزا قادیانی نے جب مسیحیت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا حضرت مسیح کی جو علامات ہیں وہ تجھ میں نہیں پائی جاتی، تو کیسے مسیح ہے؟ کہتا ہے مجھ کو اللہ پاک نے کہا ایک وقت تھا، کہتا ہوا یوں کہ ایک وقت تھا کہ جو ہے میرے اندر تبدیلی ہوئی ہے. کیسے؟ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا نا، کہنے والوں نے، رد کرنے والوں نے کہ بھئی دیکھو قیامت قریب تو عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی جو ہے وہ پیش گوئی ہے. تیری ماں کا نام تو چراغ بی بی تھا. مرزا غلام احمد جو ہے وہ جس کی ماں کا نام چراغ بی بی ابن مریم تو نہیں ہے، تو کیسے وہ مسیح ہے؟ کہتا ہے کہ میں پہلے مریم تھی پھر عیسیٰ بن گیا. میں پہلے مریم تھی پھر عیسیٰ بن گیا. اس نے خود جو ہے اس بات کا بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے تذکرہ کیا. کہتا ہے نعوذ باللہ، اللہ رب العزت نے، کہتا ہے میں مریم تھی، اللہ رب العزت نے نقل کفر نباشد، کہتا ہے میرے ساتھ وہ کام کیا جو کہ مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے. نعوذ باللہ. کہتا ہے اس کے نتیجے میں مجھ کو جو ہے وہ حمل ہو گیا اور مجھ کو 9 ماہ تک حمل رہا. کہتا ہے اس کے بعد مجھ کو وضع حمل ہوا. وضع حمل کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ وضع حمل یہ ہوا کہ میں سے میں پیدا ہوا. پہلے میں مریم تھی پھر میں عیسیٰ بن گیا. کائنات میں آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے
کائنات میں آج لوگوں نے بڑے عجوبے دیکھے ہیں، آج تک دنیا کی کسی آنکھ نے ایسا عجوبہ نہیں دیکھا۔ ایسی بکواسات کرنے والے آدمی کو علاج تو یہ تھا کہ پکڑ کر جوتے مارے جاتے اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جاتا، لیکن ایسے آدمی کو لوگ جو ہے وہ اپنے لیے مقدس مانتے ہیں، مہدی اور مسیح مانتے ہیں۔ ایسے آدمی کو جوتے مارنے چاہیے تھے جو ایسی باتیں اللہ کی شان میں کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی بات تو عیسائی نہ کر سکا، ایسی بات تو یہودی نہ کر سکا جو دنیا کی گندی ترین قوم ہے، لیکن تیری قسمت میں ایسی باتیں کہ تو کہتا کہ پہلے میں مریم تھی اور میں یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ عجیب باتیں ہیں۔ آپ اس کا ایسا الجھا ہوا دعووں کا تصور ہے کہ ان دعووں کو بیان کرنے لگے آدمی تو رات گزر جائے گی، دعوے اس سے ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بات عرض کر رہا تھا، جتنے انبیاء آئے حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے دعووں کے اندر تضاد نہیں تھا، ان کے دعووں کے اندر تضاد نہیں تھا۔ یہ دنیا کا ایسا گندہ ترین آدمی ہے کہ جس کے دعوے کے متعلق آج تک جو ہے مرزا قادیانی کے ماننے والے نہیں بتا سکے کہ اس کا دعویٰ تھا کیا۔ ایک قادیانی سے بات ہوئی مناظرے میں، میں نے کہا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا ہے، وہ تو بیان کرو، اور ایسا بیان کرنا کہ اس کی تحریرات کے مخالف نہ ہو۔ اس نے مرزا اپنا اس کی طاہر کی سی ڈی لگا دی، اس میں اس نے کہا کہ ہم جو ہے مرزا قادیانی کو اپنا مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا آپ اس سے متفق ہو؟ کہتا مسیح بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اب دو آدمی ہو گئے، دو دعوے ہو گئے۔ میں نے کہا اب میں اس کی کتابیں کھولتا ہوں۔ اب میں نے سارے دعوے اس کی کتابوں سے دکھا دیے۔ میں نے کہا دیکھو، مرزا طاہر نے کہا کہ ہم مہدی مانتے ہیں، تو نے کہا ہم مسیح مانتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی بھی ہوں، اور یہ کہتا ہے، دیکھیں ایک لمبی لسٹ ہے، یہ دیکھیں اسی تذکرے کے اندر اس نے کہا، کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، صفحہ 190، 192، 219، 222، 238۔ اچھا، اب نبوت کا دعویٰ، دنیا میں ایک نبی آیا، صفحہ 108، دنیا میں ایک نذیر آیا، صفحہ 410۔ اچھا، کہتا ہے میری طرف وحی آتی ہے، صفحہ 281، میرے پاس جبریل آتا ہے، صفحہ 654۔ اچھا، کہتا ہے احمد ہونے کا دعویٰ، کہتا ہے مجھے وحی ہوئی ہے کہ احمد تو نبی ہے، 493۔ پھر 563 پر کہا کہ میں محمد ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا 658 پر میں یاسین ہوں، حالانکہ یاسین والقرآن الحکیم یہ ہمارے پیغمبر کا منصب ہے۔ کہتا ہے پھر سراتر پھر احمد ہونے کا دعویٰ کیا 628 پہ، پھر 627 پہ کہا کہ میں آدم ہوں، آدم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب کہاں آدم پیغمبر، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات؟ پھر آگے دیکھیں، پھر دعویٰ کیا کہ صفحہ 623 پر کہ میں نوح ہوں۔ اسی تذکرے کے اندر جو ہے دعویٰ کیا 631 پر کہ میں موسیٰ ہوں، صفحہ 88 پر، اور 627 پر دعویٰ کیا کہ میں ابراہیم ہوں، اور صفحہ 627 پہ پھر کہا میں مریم ہوں، اور 637 پر کہا کہ میں ابن مریم ہوں، اور صفحہ 391 میں کہہ دیا کہ میں کرسچن ہوں، ہندوؤں کا مقتدی۔ ہاں جی، صفحہ 109 پہ کہہ دیا اس تذکرے کے اندر کہ میں داؤد ہوں، اور صفحہ 126 پہ کہہ دیا میں یحییٰ ہوں، اور صفحہ 179 پہ کہہ دیا میں مہدی ہوں، اور پھر صفحہ 623 پہ کہہ دیا میں شیش ہوں، صفحہ 623 پہ پھر کہا میں اسحاق ہوں، اور صفحہ 623 پہ پھر کہا میں اسماعیل ہوں، اور صفحہ 623 پہ کہا میں یعقوب ہوں۔ اب دیکھو اتنے انبیاء کا نام، 623 پہ کہا میں یوسف ہوں، اور پھر کہا اپنا میں عیسیٰ، میں اور عیسیٰ ایک ہی جوہر سے پیدا ہوئے ہیں، 78 نمبر پہ۔ پھر کہا میں عبد القادر ہوں، پھر کہا 126 پہ میں عبد الرافع ہوں، اور پھر کہا دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوں 98 پر، پھر صفحہ 210 پہ کہہ دیا کہ میں علی المرتضیٰ ہوں۔ پھر 218 پہ کہہ دیا میں نبیوں کا چاند ہوں، پھر خود 581 پہ کہہ دیا میں چاند اور سورج ہوں، پھر کہہ دیا 391 پہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں۔ ہاں جی، اتنے دعوے دنیا کے کائنات کے کسی آدمی کے نہیں تھے، اور اس طرح سارے چرائیاں وہ اپنا مرزا حسین علی جس نے بہاءاللہ اپنے آپ کے لیے لقب اختیار کیا، جھوٹا مدعی نبوت، وہ ادھر سے دعوے ایران میں کرتا تھا، اور اس کے
ایلچی نے اس کو ان دعووں کے لیے تیار انگریز نے کیا، مواد فراہم کیا حکیم نور الدین نے، جو کہ بعد میں اس کا خلیفہ بھی بنا، اور حکیم نور الدین کو باقاعدہ ایران سے بہائیوں کی کتابیں آ رہی تھیں، اور وہاں سے پڑھ پڑھ کر جو بکواسات وہ کرتا تھا، یہی بکواسات جو ہے اس نے کرنی شروع کر دی، اپنی کتابوں کے اندر لکھنی شروع کر دی، اور اس پہ الحمدللہ باضابطہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ حکیم نور الدین کے پاس بہائیوں کی کتابیں آتی رہی ہیں، اور باقاعدہ طور پر حکیم نور الدین اس کو مطلع کرتا رہا اور وہاں سے پڑھ پڑھ کر بکواسات کرتا رہا۔ جھوٹا مدعی نبوت کبھی بھی ایک منصب پر نہیں ٹھہرتا، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، حالات گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دعووں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کا دعویٰ بالکل صاف اور کھرا تھا۔ مرزا قادیانی ایسا لعین آدمی ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اس کے دعوے کو، جو دعوے کے تھے کتنے آدمی جو ہے کوئی آج تک شمار نہیں کر سکتا۔ اس کی کتابوں میں بکھرا پڑا ہے ایک لمبا سلسلہ، یہی اس کے جھوٹے ہونے کی واضح دلیل ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس قادیانی نے مجھے کہا کہ ہم مسیح مانتے ہیں، میں نے کہا مرزا طاہر نے کہا میں مہدی مانتا ہوں، اور میں نے یہ ساری عبارتیں پڑھ دی، میں نے کہا دیکھو یہ کیا کچھ ہے، تم کہتے ہم یہ مانتے ہو، کہتا ہے تم مولوی لوگ لڑتے ہو۔ میں نے کہا میں نے تو دلیل سے بات کی ہے، لڑا تھوڑی ہوں، تمہاری کتاب کا حوالہ دیا، لڑا تھوڑی ہوں۔ کہتا ہے کتابیں تم نے خود شائع کی، میں نے کہا اٹھاؤ، تو وہ کتاب پڑھی ہے، میں وہاں سے اٹھا کے تذکرہ وہاں سے، میں نے کہا پھر میں نے اٹھائی، میں نے کہا ہاں دیکھو یہ دیکھو موجود ہے۔ فبہت الذی کفر، پھر وہی ہونا تھا۔ کبھی بھی اس کی شخصیت پہ قادیانی بات نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ خیر، منصب نبوت کی باتیں ہو رہی تھی۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کائنات میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے نبوت کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، ہم ان کو دیکھیں۔ مرزا قادیانی کبھی بھی ان پہ پورا نہیں اترتا۔ آخری بات میں عرض کروں اس حوالے سے، نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ہوا، اور وہیں آپ کی ذات دفن ہوئی ہے۔ اللہ، دوسرے انبیاء بھی جہاں ان کا انتقال ہوا ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے، جتنے انبیاء کائنات میں آئے جہاں فوت ہوئے وہاں دفن ہوئے ہیں۔ مرزا قادیانی فوت لاہور میں ہوا ہے، دفن قادیان میں ہوا ہے۔ فوت کہاں ہوا؟ لاہور میں۔ دفن کہاں ہوا؟ ہندوستان، قادیان میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر جو معروف ایک بات اس کے متعلق کہی جاتی ہے، مرزا قادیانی جو ہے جب مرا تو اس وقت اس کو جو ہے وہ حیضہ ہوا تھا، اس کی اپنی منہ مانگی موت تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں جھوٹا ہوں تو میں حیضے کی موت مروں۔ باقاعدہ اس پہ انشاءاللہ ہم صبح کو بات کریں گے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں حیضے کی موت مروں، اس کو حیضہ ہو گیا۔ باقاعدہ قادیانی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور دن میں کئی مرتبہ جو ہے اس کو پچس آتے تھے، حتیٰ کہ لیٹرین میں جانا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا، اور جہاں جو ہے اس کی چارپائی تھی نا لیٹا ہوا، وہیں اس کے لیے جو ہے وہ واش روم یا اپنا پخانہ کرنے کے لیے جگہ بنا دی گئی، وہیں کرتا رہا۔ اب چارپائی سے نیچے پخانہ، پھر اوپر، پھر نیچے اور اوپر، یوں ہوتا رہا، وہیں آدمی وہ مر گیا۔ کہاں مرا؟ جہاں پیشاب کرتا تھا وہیں مر گیا۔ اب نبی جہاں دفن ہوتا ہے، نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے۔ اگر تم مرزا قادیانی کو نبی سمجھتے ہو تو تمہیں چاہیے تھا اسی گڈر کے اندر اس کو دفن کر دیتے۔ کیا کرتے؟ اگر تم اس کو نبی سمجھتے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو اسی گڈر کے اندر دفن کر دیتے جہاں وہ مرا تھا۔ تم نے اس کو وہاں جو ہے قادیان میں کیوں لے گئے؟ یہی اس کے جھوٹے ہونے کی بہت واضح دلیل ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ اللہ رب العزت جو ہے اس گمراہی سے بچائے، اور اللہ پاک جو ہے ہدایت نصیب فرمائے۔ جو لوگ مرزا قادیانی کی اور اس کے ماننے والوں کی سازشوں کے نتیجہ میں ہدایت سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت والی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ